پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جد و جہد ہمیں ہر کام سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی محبتیں بستی ہیں ان کی بھی کچھ تفصیل بتا دی گئی کہ اب تم خود اپنا جائزہ لو کہ کہاں کھڑے ہو۔ ایک وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے نفس مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، کنبے قبیلے خاندان کی محبت، اپنے کمائے ہوئے مال بینک بیلنس کی محبت، بزنس سے محبت، اور پھر گھروں سے محبت، یہ ساری چیزیں ان میں سے ہم کس کا انکار کرتے ہیں؟ تھوڑی یا زیادہ ان میں سے ہر چیز سے۔ اور یہ عمومی بات ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی سے بھی نہیں محبت، وہ انتہائی سخت دل سنگ دل لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک نارمل نیچرل ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس کے دل میں ان رشتوں کی محبت، ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ کیا اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ محبت نہ کرو، نکال دو؟ یہ نہیں کہا جا رہا۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، ان چیزوں کی محبت ہے، ہاں یہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، یہ تو اللہ نے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے نا، تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس محبت کو اپنی جگہ پہ رکھو، ایک لمٹ میں رکھو، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی جد و جہد سے محبت کرو۔ اپنے نفس کی پسند کے کام کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے کام پر ترجیح نہ دو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون زیادہ پیارا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو چیزیں آ جائیں، ان میں سے ایک اللہ اور اس کا رسول اور اس کے دین کا کام، اور دوسری طرف یہ ساری لسٹ، تو پھر ہم کس کو اختیار کرتے ہیں، پھر کس کی طرف جھکتے ہیں، پھر کس کی فکر زیادہ کرتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں، ہمارے مال، ہمارے اوقات، ہماری قوتیں، ہماری کوششیں، ہماری طاقتیں، ان کا ایک بڑا حصہ کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے دین کی خاطر۔ اس میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں اور ان کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے انسٹنٹ فائدے، گریٹیفیکیشن ہمیں ملتی ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے، ہسبینڈ وائف کی محبت، کنبہ قبیلہ، میل ملاقات، دعوتیں، پارٹیاں، اور پھر بزنس، گھر، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں مزہ دیتی ہیں۔ ان چیزوں میں جب ہم گم ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکار آ جاتی ہے، آؤ اب میری عبادت کے لیے اٹھو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جب جہاد کے لیے پکار آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی شہید ہو گئے ایک جنگ میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو، ورنہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ اور پھر ایک صحابی تھے جن کو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ غسل دے رہے ہیں، کیونکہ جنابت کی حالت میں تھے۔ انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں لگائی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اسی وقت نکل آئے اور وہ جنابت کی حالت میں تھے، کیونکہ پکار آ گئی ہے، اب بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم اللہ کی پکار سن کے اس کے بعد کتنی دیر لگاتے ہیں اللہ کی طرف جانے میں؟ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہوتی ہے یا پھر کوئی دین کا کام ہوتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب دین کا بھی ہم کام کریں
تو اس میں بھی ہم صرف اپنے نفس کی چاہت کے پہلو کو نہ رکھیں. بعض اوقات ہم آپشن دینے لگتے ہیں، میں یہ تو کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ آپ کسی اور کو دے دیں. نہیں، اگر ہم میں صلاحیت ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. تو یاد رکھیے کہ جب انسان اپنی پسند کے مطابق چلنے لگتا ہے اور صرف اپنی چوائسز کو دیکھنے لگتا ہے اور وقت کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر انسان بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہے، آگے رکھنا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں، یہی محبت کا تقاضا ہے نا. آپ کہیں محبت مجھے آپ سے ہے لیکن کروں گا میں وہ جو میرے نفس کی خواہش ہے، یہ تو کنٹراڈکشن ہے، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. تو محبت کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھے. مقدم کا کیا معنی ہے؟ یعنی آگے رکھے، پرائرٹی دے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں کی بات سے آگے رکھے. باپ، بھائی، رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، سوشل سرکل، سب سے زیادہ اللہ کی بات کو امپورٹنس دے. پھر اسی طرح ان سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے. ان سے بہت امیدیں نہ ہوں، ساری امیدیں اللہ سے ہوں. ان پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. تو جو لوگ زبان سے بھی کہیں کہ ہم رب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر عمل بھی کر کے دکھائیں، تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. رفاع جوہنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے. تو مقام قدید یا قدید، وہاں پہنچ کر کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے. یعنی مکہ سے آ رہے تھے لوگ تو ایک جگہ پر رکے تو لوگوں نے کہا اچھا ہم گھر چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی. اجازت تو دے دی، چھٹی تو دے دی. پھر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں درخت کے اس حصے سے جو اللہ کے رسول کے قریب ہے دوسرے حصے کی نسبت زیادہ نفرت ہے. یعنی اس حصے کو یہ پسند نہیں کر رہے جو اللہ کے رسول کی طرف ہے، اس کو پسند کر رہے ہیں جو دوسری طرف ہے. یعنی آپ نے اشارے میں بات کی کہ جو کام اللہ کے رسول دے رہے ہیں وہ پسند نہیں، اور اس کی طرف شوق زیادہ ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اس زیادہ آپ نے بات نہیں کی. صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے سب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. پھر ایک شخص، اور وہ ابو بکر تھے، وہ کہنے لگے کہ اب کے بعد جو شخص آپ سے جانے کی اجازت مانگے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا، جو اب یہ اجازت مانگے گا کہ مجھے یہاں سے گھر جانے دیا جائے. اس پر آپ نے الحمدللہ کہا اور فرمایا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص اس پر مرے کہ وہ صدق کے دل اور درست نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اس ایمان کی گواہی کوئی اتنی آسان نہیں ہے. یہ گواہی لا الہ الا اللہ کہنا، محمد الرسول اللہ کہنا ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور ان میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ مال، جان، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور روایت میں والد اور اس کی اولاد کا ذکر آتا ہے کہ ان قریبی رشتوں سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کو ریپرزینٹ کرتی. دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی اور دین کے کام کی؟ کس چیز کو ہم پرائرٹی دینے والے ہیں؟ اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی سمجھ بوجھ بھی چھین لیتا ہے. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا مان تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، یعنی فرشتوں کے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ حنین اور طائف ہی کے لوگ تھے نا
کہ جو آپ کے بڑے مخالف تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت سے فائدے پہنچائے. اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ ان کی آمد بند کر دی تو پھر تجارت کا کیا ہوگا؟ فرمایا تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، تم لوگوں کے محتاج کیوں ہو؟ اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام قرار نہیں دیتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، یعنی ہر بات انہی کی بس مانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا مستحق عبادت کوئی نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، انہی باتوں سے، اعتراضات اور پروپیگنڈے کے ساتھ حق کو چھپا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم تجارت کے مان پڑ جانے سے بھی خوف نہ کھاؤ، اور اسی طرح تم لوگوں کے پروپیگنڈے سے بھی خوف نہ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور پھر مالی طور پر بھی غنی کرتا ہے، یعنی خفتم عیلتن پیچھے جو گزر چکا. اور یہاں پر کیا کہ یہ جو باتیں تمہارے خلاف بناتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہے. اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، دین کا پیغام پھیلے گا. رکاوٹیں ہر دور میں آئی ہیں، اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام سا شخص بھی اگر لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے تو اس پر بھی الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے جھوٹی باتیں اس سے منسوب کی جاتی اور ان کو عام کر دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بدنام کرو کہ کوئی ان کی بات نہ سنے. تو ایسے میں انسان کو اگر کچھ ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑے تو بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ عام طور پر پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بس اب میں یہ تو پروجیکٹ مکمل کروں، اس کے بعد میں آف. نہیں، مشکلات تو ہوں گی. جب آپ کوئی بڑا کام کریں گے، جب آپ کسی بڑی نیکی کی طرف بڑھیں گے، یعنی ایک وہ نیکی ہوتی ہے نا جو اپنے گھر بیٹھ کے آپ کر رہے ہوتے ہیں نماز روزے کی حد تک، وہ بھی بڑی نیکی. لیکن جب آپ دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلائیں گے، جب آپ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلائیں گے، تو پھر لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن یہ سب باتیں آپ کو چمکانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو میچور بنانے کے لیے ہوتی ہیں. یہ مخالفتیں آپ کا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے کام میں کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں، آپ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا. امام مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے موطا لکھی تھی، حدیث کی ایک کتاب سب سے پہلے جمع کی تھی، 40 سال ان کو لگے تھے اس پر. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اب موطا لکھ لی ہے، اتنے اور لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے بس ایک ہی جملہ کہا اور کہا ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہ جائے گا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے لوگ اٹھ گئے اس نقالی میں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، آپ کے مقابلے پہ کوئی اور بھی شروع کر لیتا ہے. تو اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اب تو شاید میں کچھ کر نہ سکوں کیونکہ اور بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں. نہیں، آپ کا اپنا رزق ہے، دوسروں کا اپنا رزق ہے. اور اگر آپ واقعی مخلص ہیں،
تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. ہم ہر رکاوٹ اور مشکل میں باہر کے اسباب کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس کو چپ کرا دو، اس کا جواب دے دو، اس کو اپنی جگہ بٹھا دو، اس کے مقابلے کے لیے یہ کرو، اس کو یہاں سے پکڑو، اس کو یہاں سے کاٹو، اس کی لیگ پولنگ. ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں. ایسے مواقع پر اپنے اوپر نظر ڈالو، میں کہاں غلط ہوں، میرے اخلاص میں کہاں کمی ہے، کہیں میرے منہ سے کوئی ایسا بول تو نہیں نکلا جو اللہ کو پسند نہیں آیا. اپنی اصلاح، کیونکہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو اخلاص سے کام لے گا، اللہ کی مدد آئے گی اس کے ساتھ. ما کان للہ بقیہ، وہ کام باقی بھی رہے گا، استقامت بھی نصیب ہوگی. اور اگر اپنی نیت خراب ہے نا، آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے، دنیا سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنی قدر اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ لوگ آپ کو کچھ مان لیں، آپ کو بڑا تسلیم کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارا یہ مقصد پورا نہ ہو. کیونکہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی مدد کرتا ہے. پھر فرمایا، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، اور ایسی ایسی دین کے نام پہ رسمیں ایجاد کرتے ہیں کہ لوگ ان سے نجات خریدیں اپنی. یعنی وہ کام لوگوں کو بتاتے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں، تاکہ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کریں. اور پھر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دنیا کما سکیں. تو ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے لوگ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے پھر روک دیتے ہیں. لوگ پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر دین سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیں دین والے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اب دیکھیے کہ اگر آپ نے سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کے بعد ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، اور اسی میں ایک راہب ایسا تھا کہ جو لوگوں کے سامنے بہت پائس تھا، لیکن اس نے سونے چاندی کے کئی مٹکے جمع کر رکھے تھے جو لوگوں پر خرچ کرنے چاہیے تھے، اور وہ خرچ نہیں کرتا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد پھر اس کا حال انہوں نے دوسروں کو بتایا، تو اسے دیکھ کر پھر ان لوگوں نے مرنے کے بعد بھی اس پر پتھر برسائے، یعنی وہ ساری عزت اس کی چلی گئی. تو یاد رکھیے کہ انسان بہت کمزور ہے مال کے معاملے میں، خاص طور پر جہاں دنیاوی مفاد آتا ہے وہاں انسان جھک جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی خاطر جمع کیا ہوا مال اس میں بھی خیانت کر جاتا ہے. تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہاں پر سزا سنائی جا رہی ہے. لیکن عمومی طور پر بھی کوئی دین کے نام پر جمع کرے یا ویسے اپنی پرسنل لائف میں مال و دولت جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو یہاں یکنزون کا لفظ استعمال ہوا ہے. کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اور یہ سونے اور چاندی پر مشتمل ہے کہ ان دونوں چیزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آج آپ کو زکوٰۃ کا پیمفلٹ دیا گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے آپ کے لیے اسپانسر کیا. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ لے جا کے کہیں پھینک دیں. اس کو پڑھیں، اور اگر آپ خود نہیں پڑھنا چاہتے تو کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ پڑھے. بلکہ آپ بھی لے کر رمضان میں اگر کھجوریں بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو تحفے دے رہے ہیں رمضان کے یا عید کے، تو اس موقع پر ساتھ ان کو یہ بھی دیں. یہ مختصر الفاظ میں زکوٰۃ کا تعارف اس میں کروایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، اور زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، کس کس کو دینی چاہیے. تو ابتدائی معلومات ہیں اس میں، اگر مزید تفصیل چاہیے تو پھر انسان اپنے اپنے حساب سے مزید پوچھ سکتا ہے. کیونکہ مال کی زکوٰۃ نہ دینا، سونا جمع کر کے رکھ دینا اور کہنا یہ فلاں بچے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، سارے ہیرے جواہرات صرف لفظی تقسیم کر کے اس کو زکوٰۃ کی مد سے نکال دینا، یہ بہت غلط بات ہے. تقسیم وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہی کے لاکر میں ہے اور صرف خیال میں آپ نے تقسیم کی ہوئی ہے تاکہ آپ زکوٰۃ سے بچ سکیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو، ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں مارا جائے لا علمی اور جہالت میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے
یہ بھی پتہ چلتا ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی مال کو خاص طور پر اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، یعنی مال والوں کو خوشخبری دے دو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انسان چونکہ مال سے محبت کرتا ہے تو یہاں پر جو عذاب کی شکل بتائی گئی وہ بھی اسی قسم کی ہے. میزان کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے جو اعمال ہوں گے وہ کچھ شکلیں اختیار کر لیں گے. تو یہاں مال جس کو انسان نے جمع کیا ہوگا دنیا میں، وہی مال قیامت کے دن جہنم میں تپا کے انسان کو اسی کے ذریعے سزا دی جائے گی. وہ انسان کا عمل ہی ہوگا. یاد رکھیے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی، وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے. صرف وہ محبت آپ کو خوشی دیتی ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اور جب وہ نفس کی خاطر ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی محبتیں کیسے کیسے غم دیتی ہیں. وہ انسان کے دل کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، وہ انسان کے لیے دنیا میں رسوائی کا بھی بعض اوقات باعث بنتی اور آخرت میں خسارے کا باعث بنتی. خواہ وہ انسانوں سے محبت ہو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات شادی شدہ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شادی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں یا شوہر ہے، اور محبتیں کہیں اور جتائی جا رہی ہیں، دوستیاں کہیں اور رکھی ہوئی ہیں، ملاقاتیں کسی اور سے ہو رہی ہیں. یہ صرف نفس پرستی ہے، نفس کی خواہش ہے. لیکن ایسی محبتیں وبال لاتی ہیں، زوال لاتی ہیں، نقصان دیتی ہیں، انسان کے لیے غم، دکھ، رنج، پریشانی کا باعث بنتی ہیں، رسوائی کا باعث بنتی ہیں. ایسی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی مال ان کے لیے عذاب بنے گا. تو جو جس چیز سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرے گا یا غلط قسم کی محبت اختیار کرے گا، وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اسی کے ذریعے توڑا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی رضا اللہ کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، یعنی لوگ بھی اس سے خفا ہو جائیں گے. تو چاہے اپنے بچے ہوں اور چاہے کوئی اور رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، ہر محبت کا جائزہ لیجئے، ہر محبت کو پرکھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تو نہیں. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پتہ کیسے چلے گا کہ جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک طرف دنیا اور ایک طرف دین، تو پھر میں اختیار کس کو کرتی ہوں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے. لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے. اوقات میں تبدیلی، اللہ کے قانون میں تو تبدیلی کرتے ہی تھے، اوقات میں بھی کر دی تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کرے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم صرف دنیا ہی دنیا بناتے رہ گئے اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھول گئے. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یاد رکھیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کس بنا پر؟ دنیا کی راحت محبت کو آخرت کی راحت پر
مقدم کرنے کی وجہ سے کہ دنیا تمہاری پرائرٹی ہے. کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقتوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک انسان اپنی دنیا میں سے کچھ قربان نہیں کرتا آخرت نہیں کما سکتا. یہ انسان کا ایک امتحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. یعنی اس کی دنیا کا نقصان ہوگا. پس تم باقی رہنے والی کی خاطر یعنی آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. اگر دنیا میں سے کچھ جاتا ہے تو جانے دو, آخرت کو نہیں جانے دینا ہاتھ سے. الا تنصروہ, اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. کہاں سے؟ مکہ سے. جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے. دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. انتہائی خوف کے موقع پر جب دشمن سامنے آ گئے تو ایسے میں کتنی گھبراہٹ ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں چور گھس جائیں, اللہ نہ کرے, یا باہر سے کوئی ایسا خطرہ نظر آ رہا ہو تو انسان کے دل کی حالت کیا ہو سکتی. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس وقت فرمائی تھی جب وہ بالکل غار کے قریب پہنچ گئے تھے. اور حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذرا نیچے کو دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. آپ خود سوچئے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو, تھوڑا سا بس فاصلہ رہ جائے تو دل کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ خود بھی سکون میں تھے اور ابو بکر کو بھی تلقین کر رہے ہیں لا تحزن, غم نہ کرو. اب دیکھیے کہ انبیاء کا معاملہ اور ہے, لیکن کبھی اللہ کے خاص بندوں اور صدیقین کو بھی غم لاحق ہو جاتا ہے. اس لیے اگر زندگی میں کبھی کسی چیز کا غم لگ جائے تو کوئی بات نہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب انسان کو غم لگ جائے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے, اس غم کو اپنائے نہیں, اس غم کے ساتھ دوستی نہ کر لے. کیونکہ غم دل کو کمزور کر دیتا ہے, ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے, اور انسان زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے ان سب سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس دعا کو پابندی کے ساتھ مانگا کرے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے, غم سے, عاجزی سے, سستی سے, بخل سے, بزدلی سے, قرضداری کے بوجھ سے, اور ظالم کے غلبے سے, قہر الرجال, ایسے لوگوں کے غلبے سے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے. تو آج کی دعا آپ یہی بنا لیجئے نا, یعنی غم سے بچنے کی دعا, لا تحزن. اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی ہیں. ایاک نستعین میں رنج و غم سے بچنے کی دعائیں, ان کی تفصیل موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے کے موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یعنی جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو ان کلمات کو پڑھتے تھے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. سبحان اللہ, یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا. جہاں کا سفر مشکل ہوتا ہے تو انسان پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, نہیں جا سکتا. تو یہ بھی امتحان ہے ایک. مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے ہوتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. یہاں پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جیسے شیطان نے جھوٹ بولا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں,
یاد رکھیے زندگی میں کچھ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو بس لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ہم بولتے رہتے ہیں، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کے لیے. تو ایسے میں انسان خوب جائزہ لے، کیا واقعی میں جانے سے عاجز ہوں؟ بالکل نہیں جا سکتا. یہ صرف کام چوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی خیر اور بھلائی کے کام میں پیچھے ہوں. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو رخصت نہ دیتے، ان کو چھٹی نہ دیتے، تاکہ آپ پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھانے سے پہلے، تنبیہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی شفقت سے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی اور خیر خواہ دعاؤں سے بات شروع کرتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ اس کو معاف کر دے. یعنی پیچھے کسی کی بات کی تو بھی، سامنے کی تو بھی دعا دے کے کی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی تھی. ایک طرح سے چھوٹی سی پیار کی ڈانٹ بھی ہے نا، لیکن پہلے پیار سے معاملہ کیا عفا اللہ عنک. اس سے بڑا خوبصورت اصول نکلتا ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی سرزنش کرنی ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، خصوصاً اپنے بچوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی، تو پہلے تھوڑی سی پیار کی بات کریں کہ میرا تو تم پہ اتنا مان ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی ہوں، اللہ تم کو ہدایت دے. پیار سے کہہ کے پھر اس کے بعد کہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. کیا خوبصورت تعلیم ہے قرآن کی. اگر ہم اس پر عمل کریں ہماری زندگیاں کتنی خوشگوار ہو جائیں، ہمارے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کتنے خوشگوار ہو جائیں. لیکن ہم تو بعض اوقات چھوٹی سی بات جو ہمیں پسند نہیں آتی، بس ہم کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم تعلیم دیں، تربیت کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں. بچے ہوں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، یا کوئی بھی جس سے ہمارا کوئی معاملہ ہو، کوئی سرونٹ ہو، کوئی میڈ ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی بھی ہو، تو کام تو خراب کرتے ہی ہیں، لیکن اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ ہم سب کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. یہ منافق ہی تھے جو بار بار رخصتیں طلب کرتے تھے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا. استغفر اللہ. یعنی سستی جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں. جب سستی آ رہی ہے تو پھر اللہ کی پناہ طلب. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. کیونکہ سستی انسان کو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہوتی ہے اور بالآخر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ. اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، تو ان کے پیچھے رہنے میں ہی خیر ہے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان ایک کام شروع کرتا ہے، اس میں ایک ٹیم بناتا ہے، کچھ لوگ ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. پھر انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، وہ اچھا بھلا انسان تھا، وہ کیوں پیچھے رہ گیا. اس پر بھی صبر کرے انسان اور اس کو بھی خیر ہی سمجھے، کیونکہ اس کا ہونا ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہی ہو. کیونکہ اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا تو آپ کے ساتھ رہتا، اگر خیر خواہی نہیں تو پھر وہ بیچ میں رہتے ہوئے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو برگلاتا رہے گا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی.